شکر ہے کہ تو نے ہمیں توفیق دی ہے یہاں پر آنے کی. میں بات کر رہا تھا الحمدللہ یہاں پر آنے کا ہمارا مقصد ایک ہی ہے. یہاں پر ہمارا آنے کا مقصد ہمارا ایک ہی ہے کہ ہم نے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے. کس کو راضی کرنا بھائی؟ اللہ پاک کو راضی کرنا ہے. ہم نے اللہ پاک کو نہیں بھولنا. یہ نہیں کہ یہاں سے ہم نے عمرہ کیا ہے, عمرے کرنے کے بعد نمازیں پڑھنے کے بعد جب اپنے پاکستان جائے اللہ کو بھول جائے. یہاں سے اللہ پاک سے وعدہ کر کے جائے, وعدہ نہیں تو ارادہ کر کے جائے کہ یا اللہ میں یہاں سے جاؤں تو میرا دل تبدیل کر دینا, میرا دل تبدیل کر دینا, میری ہر بات تبدیل کر دینا, تاکہ مجھے کوئی دیکھے, مجھے دیکھ کے اس کا بھی دل کا شوق بڑھے, اس کا بھی شوق بڑھے, اس کو بھی آنے کی توفیق ہو کہ اللہ کے گھر میں بھی جاؤں, میں بھی جا کے وہاں پہ کچھ سیکھ کر آؤں, کچھ وہاں سے بن کر آؤں, اپنے دل کو صاف کر کے آؤں. ہمارے کچھ یہاں لوگ ہیں, ہمارے مثلا گاڑی میں کتنے لوگ ہیں؟ 50 لوگ ہیں. ان 50 لوگوں نے بتایا کہ نماز پڑھنے کتنے جاتے ہوں گے. کچھ لوگ ہمارے یہاں کہتے ہیں جب نکلتے ہیں پاکستان سے یہاں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے پیسے دیے. کیا کہتے ہیں؟ ہم نے 2 لاکھ روپے لگا گئے بھائی, 3 لاکھ لگا گئے. بھائی یہاں پیسے سے کوئی نہیں آتا, آتا وہی جسے میرا اللہ پاک بلاتا ہے. یہاں تو اگر یہاں کے روم اچھے نہیں ہیں کوئی بات نہیں, یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں کوئی بات نہیں, یہاں کے واش روم اچھے نہیں ہیں کوئی بات نہیں, یہاں کے کوئی چیز اچھی نہیں ہے کوئی بات نہیں. آپ مہمان کس کے ہو جی؟ اللہ پاک کے. تو میرے بھائی اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے آپ اس کی خدمت کریں, مہمان نوازی کریں. جاتے وقت آپ کو باتیں سنا کر جائیں کہ دوبارہ تم اپنے اس کے گھر بلاؤ گے؟ دوبارہ کبھی اپنے گھر بلاؤ گے اس کو؟ کبھی نہیں بلاؤ گے. کیوں؟ کہ ہم نے اس کی اتنی عزت کی ہے, احترام کیا ہے, ہر چیز دی ہے, اس کے جانے کے باوجود بھی ہمیں باتیں سنا کر جا رہے. اس لیے میرے بھائیو یہاں پر آئے ہو, اللہ کے گھر میں آئے ہو تو یہاں پر جاتے ہو کہ کسی کو باتیں کر کے بچ جانا, کسی کو برا بھلا مت کہنا. آپ یہاں آئے ہیں 15 دن کے لیے, 21 دن کے لیے, 28 دن کے لیے. پورے 1 سال میں اگر 1 مہینہ آپ کو تکلیف آ جائے تو سمجھ جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا ہے. جیسے پورا سال ہم کھاتے ہیں, اگر 1 مہینہ ہم رمضان کا نہ کھائیں تو کوئی تکلیف ہمیں نہیں ہوتی, ہماری جان کو فرق نہیں پڑے گا. اسی طرح بھائی عمرے کے بھی یہی حساب ہوتا ہے. یہاں پر آئے ہو, آپ کو لانے والے کون ہیں؟ آپ کو دینے والے کون ہیں؟ آپ کو کھلانے والے کون ہیں؟ آپ کو یقین تھا کہ ہم یہاں آئیں گے؟ آپ کو یقین تھا؟ کوئی امید تھی آپ کو؟ یہ میرے اللہ پاک کو پتا ہے. پتہ بھی عام لوگوں کی کون سی ایسی نیکی میرے اللہ پاک کو پسند آ گئی ہے, ایسی عطا پسند آ گئی ہے, ایسی کسی بزرگ کی, کسی بھائی کی, کسی کی دعا قبول ہوگی جس سے اللہ پاک نے آپ کو اپنے گھر بلا دیا. جب آپ گھر سے نکلتے ہیں کچھ لوگ کیا کہتے ہیں آپ کو؟ آپ گھر سے نکلتے ہیں, محفل کراتے ہیں, جاتے جب آپ کو ہاتھ ڈالتے کیا کہتے ہیں آپ کو؟ بھائی ہمارے لیے دعا کرنا, ہمارے لیے دعا کرنا. کیوں کہتے بھائی وہ؟ کیا ان کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ ہر چیز ہے, لیکن کیا ہے؟ حکم الہی نہیں ہے, حکم الہی نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں جب یہاں پر آئے ہو تو کوئی بات نہیں, کیونکہ آپ کا اپنا گھر بھی ہے ماشاءاللہ, اچھے روم بھی ہے, اچھے بیڈ روم بھی ہے, اچھا کھانا بھی ہے, اچھی گاڑی بھی ہے, ہر چیز ہے, لیکن کیا ہے؟ اللہ پاک کا گھر نہیں ہے, اللہ کا گھر نہیں ہے. سب کچھ ہے, دنیا کی ہر چیز ہے پاکستان میں, لیکن میرا اللہ کا گھر نہیں ہے. لوگ ترس رہے ہیں, رو رہے ہیں, ایک ہی بات کہہ رہے ہیں, بھائی ہمارے لیے دعا کرنا. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ, انشاءاللہ. جیسے میرے بھائیوں بزرگوں یہاں پر آئے ہو, گاڑی میں ہو, پیدل ہو, یا روم میں ہو, یا اللہ کے گھر میں ہو, اللہ کا ذکر فرماؤ, اللہ کو یاد کرو, دنیا داری کی باتیں چھوڑ دو. یہ نہیں ہم طواف کر رہے, فون آ گیا, بھائی میں تو بس 2 طواف رہ گئے, میں تجھ سے بات کرتا ہوں. یہ میرے 3 طواف رہ گئے, میں فون پہ تجھے بات کرتا ہوں. وہاں طواف بھی ہو رہا ہے, بزنس بھی ساتھ ہو رہا ہے. نہیں,
موبائل بند کر دو بھائی. ہاں موبائل تب کھولو جب کسی کو زیارت کرانی ہو اللہ کے گھر کی, کسی کو زیارت کرانی ہو اللہ کے گھر کی, تاکہ اس کے دل میں خوش شوق آئے, محبت آئے اس کو کہ یار اللہ کے گھر دیکھ کے دل خوش ہو گیا. لوگ خدا کی قسم مجھے خود کہتے ہیں, کئی بار کہتے ہیں یار تو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے, جب طواف کرتا ہے یہ کوئی کہتا ہے ہمارے کو زیارت کرا دے گا یار, ہمارا دل بھر جاتا ہے دیکھ دیکھ کے. لیکن لوگ تو یہاں سیلفی بنا رہے بھائی, سیلفی بنائیں, وہ بنائیں جو بنانے کا حق ہے. الحمدللہ اللہ پاک ہمارا آنا قبول فرمائے. اور میرے اللہ پاک نے فرمایا, دیکھو کیسی نشان بتائیے اللہ پاک ہمارے کو کیسی کیسی نعمتیں دے رہے. بے بتا دو, جب آپ گھر سے نکلتے ہیں آپ کے آنسو ہوتے ہیں خوشی کے, ان کے آنسو ہوتے ہیں دکھی کے. کیوں ہوتے ہیں؟ کہ تم جا رہے ہو اللہ کے گھر جا رہے ہو. ہمارے لیے بھی دعا کرنا بھائی, اللہ ہمیں بھی اپنے گھر بلائے. پتہ نہیں آپ لوگ کی کون سی اللہ پاک کو نیکی پسند آ گئی ہے, آپ لوگ جا رہے ہیں, دعا ہمارے لیے بھی کرنا بھائی. یہ کچھ پیسے لے جاؤ وہاں رکھ دینا, کسی کو دے دینا. یہ کچھ پیسے لے جاؤ وہاں کبوتر کو دان ڈال دو, وہاں کبوتر کو چوک ہے, حرم کے باہر کبوتر چوک ہے وہاں کوئی, وہاں کبوتر کو دانا ڈال دینا. پتہ نہیں کون سی دعا قبول ہو جائے. اکثر لوگ پیسے دیتے ہیں کہ یہ پیسے لے جاؤ, وہاں کوئی صفائی والے ان کو دے دو, وہاں کچھ کبوتر جو ہوں گے وہاں دے دو, وہاں قرآن پاک رکھ دو, وہاں کوئی کرسی رکھ دو, وہاں کوئی چیز رکھ دو. پتہ نہیں کس کی دعا لگ جائے بھائی, یہ کسی کرسی پڑی ہے, چلو اس کا اللہ اس کا بھلا کر اس کو بھی اپنے گھر کی جان نصیب فرمائے. اسی دعا کسی کی لگ جائے اور کیا چاہیے. اس لیے میرے بھائیو یہاں آئے ہو, یہاں اپنے آپ کو تبدیل کر کے جاؤ, یہاں سے وعدہ کر کے جاؤ اللہ پاک سے کہ یا اللہ جب ہم یہاں سے جائیں گے پکی سچی نماز پڑھیں گے, نماز نہیں چھوڑیں گے. الحمدللہ ہم سب جا رہے ہیں میدان عرفات. بھائی میدان عرفات میں دو زیارتیں ہیں. کون سی بھائی؟ ایک ہے مسجد نمرہ اور ایک ہے جبل رحمت. ایک ہے مسجد نمرہ اور ایک ہے جبل رحمت. یہ جبل رحمت یہ وہی ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 گھنٹے اپنی امت کے لیے دعا مانگی تھی کھڑے ہو کر. آپ کے دائیں طرف دیکھیں, یہ گھر ہے جو مکہ کے امام صاحب ہے ان کا گھر ہے ماشاءاللہ. جو مکہ شریف کے جو ہمارے امام صاحب ہیں ان کے گھر ہے ماشاءاللہ. یہ جی میں آپ کو بتا رہا تھا بھائی کہ الحمدللہ میدان عرفات میں دو زیارتیں ہیں. ایک ہے مسجد نمرہ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوہ نام اونٹنی پر بیٹھ کر حج کا خطبہ دیا تھا. اور دوسری جگہ جبل رحمت, یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے 6 گھنٹے کھڑے ہو کے دعا مانگی تھی. کیا مانگی بھائی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. کہ یا اللہ میری امت کی خیر فرما, یا اللہ میری امت کی خیر فرما. اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اما حوا حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی, جہاں ملاقات ہوئی تھی. اسے کہتے ہیں جبل رحمت کا پہاڑی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. یہ مسجد نمرہ وہی ہے جہاں پہ حج کا خطبہ ہوتا ہے. ابھی آپ کو یہاں دکھائیں گے جہاں سے ہماری حدود حرم ختم ہو جائے گی. یہاں پر پلر آئیں گے, دو پلر آئیں گے, اس میں لکھا ہوگا بضائع حرم. یہاں سے ہماری حدود حرم ختم ہو جائے گی. تو میرے بھائیو ذکر کر رہے ہو اللہ کا ذکر فرماؤ, گاڑی میں ہو جہاں بھی ہو اللہ کا ذکر فرماؤ, تاکہ گفتگو چھوڑ دو, اللہ کو یاد کرو, دنیا داری کی باتیں چھوڑ دو. بس آپ یہاں آئے ہو اللہ پاک کو راضی کرنا ہے. پتہ نہیں میرے اللہ پاک کی کون سی آپ کی عطا پسند آ جائے, تاکہ اللہ پاک آپ کو دوبارہ بلاتا رہے, آنا جانا آپ کا لگا رہے. الحمدللہ مسجد نمرہ کا آپ کو بتا دوں, اس مسجد نمرہ کے ماشاءاللہ 6 مینار ہے بھائی. اس مسجد نمرہ کے 6 مینار ہیں, 3 گنبد ہیں. اس مسجد کے دروازے ہیں 64 ماشاءاللہ اس مسجد کے دروازے ہیں. اس مسجد کے اندر کم و بیش 2.5 سے 3 لاکھ حاجی حضرات اس مسجد کے اندر حج ادا کرتا ہے. الحمدللہ. اور یہ مسجد ماشاءاللہ پورا سال مسجد بند رہتی ہے, سال میں ایک بار کھلتی ہے حج کے دوران. یہ مسجد پورا سال مسجد بند رہتی ہے, سال میں ایک بار کھلتی ہے حج کے دوران. اسی مسجد میں 2 نمازیں پڑھائی جاتی ہیں. کون سی؟
ظہر اور عصر. اسی مسجد میں 2 نمازیں پڑھائی جاتی ہیں, ظہر اور عصر, ایک اذان 2 تکبیرات کے ساتھ. پہلے حج کا خطبہ آتا ہے, حج کا خطبہ ہونے کے بعد پھر ساتھ ہی اذان ہوتی ہے ظہر کی, پھر ساتھ ہی تکبیر پڑھائی جاتی ہے, پھر اسی کے ساتھ ہی 2 نماز پھر دوسری نماز پہ اذان نہیں ہوتی ہے, پھر تکبیر پڑھائی جاتی ہے. میرے بھائیو, آپ کے دائیں ہاتھ پہ پلر آ چکے, 2 پلر, یہ دیکھیں آپ کے دائیں طرف دیکھیں, یہ حدود حرم ہماری یہاں سے ختم ہو جائے گی ہماری. یہ دیکھیں ہم ادھر میدان عرفات کے روڈ پہ چل گئے ماشاءاللہ. یہ میدان ہے, جب ہم وادی منی سے آتے ہیں, اب ہمارے شروع ہو چکے حج کے رکن. ہمارے حاجی جب آتے ہیں سیدھا پہلے وادی منی آتے ہیں, منی سے پھر حاجی آزاد منی سے 8 ذوالحج کو وہاں سے نکلتے ہیں, منی آتے ہیں, منی سے پھر سیدھا آتے ہیں یہاں پر میدان مزدلفہ میں, مزدلفہ میں آ کے میدان عرفات میں آتے ہیں, عرفات میں سیدھا پھر عرفات میں پھر 2 زیارتیں کراتے ہیں, پھر یہاں پر حج کا خطبہ ادا کرتے ہیں. حج کا خطبہ ہونے کے بعد پھر جاتے ہیں سیدھا جبل رحمہ پہ جاتے ہیں, پھر وہاں جا کے دعا مانگتے ہیں, پھر وہیں سے پھر نکلتے ہیں حاجی حضرات نکلتے ہیں مغرب کی اذان سے پہلے کو مغرب کی بعد جیسے سورج طلوع ہوتا ہے حاجی حضرات آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کے دائیں ہاتھ میں دیکھیں سامنے ہے جامعہ ام القری, یہ مکہ کے جتنے بھی علماء ہیں, قاری ہیں, حافظ ہیں, بھائی یہیں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں ماشاءاللہ. جامعہ ام القری, یہ مکہ کے جتنے بھی علماء ہیں, قاری ہیں, حافظ ہیں, بھائی یہیں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور یہیں پہ تعلیم دیتے بھی ماشاءاللہ. یہ مسجد بھائی پورا سال مسجد بند رہتی ہے, سال میں ایک بار کھلتی ہے حج کے دوران. اور اس مسجد میں, مسجد نمرہ میں, اس مسجد میں پانی نہیں ہے. آپ کو سب کو پہلے بتا دوں, اس مسجد کا پانی نہیں ہے. کسی بھائی کا وضو ہو تو یہاں پر 2 رکعت شکرانے کا لفظ ادا کر سکتا ہے, تاکہ یا اللہ آج ہم باہر شہر میں نماز پڑھ رہے ہیں, اسی سال ہمیں حج پہ بلا تاکہ ہم اس مسجد کے اندر نماز پڑھیں. ہم یہاں گاڑی رکیں گے, مسجد نمرہ کے پاس گاڑی رکیں گے, وہاں آپ سب کو ٹائم دیا جائے گا 10 سے 15 منٹ کا. آپ جائیں, جا کے کسی کا وضو ہو تو وہ 2 رکعت شکرانے کا لفظ ادا کرے. کسی کا وضو نہیں ہے اسی مسجد میں جا کے بیٹھ کر دعا مانگے, پتہ نہیں میرے اللہ پاک کون سی دعا قبول فرما لے. اور اگر آپ کو یہاں بتا دوں, یہ میدان عرفات میں آپ کو پاکستان کے جو ہمارے نیم کے درخت ہیں, جو عام درخت ہیں ہمارے جو پاکستان میں, وہی درخت یہاں پر حرم میں کیسے لگے. کہا کہ یہاں پر ایک ضیاء الحق آئے تھے, ضیاء الحق یہاں پر آئے تھے, انہوں نے حج کے دوران کیا دیکھا کہ یہاں پر کافی حاجی حضرات دھوپ کی وجہ سے پریشان ہو رہے تھے. انہوں نے یہاں حکومت سے کہا اگر آپ کی اجازت ہو میں نے یہاں کچھ درخت لگانے ہیں حاجی حضرات کے لیے, اللہ کے مہمانوں کے لیے. اب دیکھیں کیسی بڑی بات ماشاءاللہ. جب انہوں نے یہاں پاکستان سے درخت منگا کے یہاں لگائے تو سعودیہ کی مٹی لگائی تو نہیں اگے تھے. کہا کہ جب پاکستان سے مٹی منگا کے لگائی یہ ماشاءاللہ سارے کے سارے اگے تھے ماشاءاللہ. ابھی آپ کو یہ دکھائیں گے, آپ کے دائیں ہاتھ پہ بائیں ہاتھ پہ آپ کو دکھائیں گے, جو یہاں سے ابھی درخت دکھائیں گے یہ سارے درخت ضیاء الحق کے دور کے, جو ہمارے پاکستان میں نیم کے درخت, جسے نیم کے درخت کہتے ہیں, یہ وہی درخت یہاں پر سعودیہ میں لگے ماشاءاللہ. یہ سارے میدان عرفات میں لگے ہیں. میدان عرفات میں جتنے بھی درخت لگے ہیں یہ سارے کے سارے ضیاء الحق کے طور کے, اللہ ان کی جزائے خیر عطا فرمائے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ نیم کے درخت لگے سارے, یہ دیکھیں. اور آپ کے سامنے دیکھیں یلو کلر کا بورڈ آ چکا ہے, یہاں سے ہماری میدان عرفات کی شروع ہو چکی ہے, دیکھیں جس میں لکھا ہے بدایع عرفات. یہی بدایع عرفات ہے. یہ جیسے جیسے بورڈ آتے جائیں گے یہ وہاں سے میدان عرفات کی حدود شروع ہوتی جائے گی ہماری. یہ حج میں ماشاءاللہ اتنا رش ہوتا ہے کہ یہ آپ کو کوئی جگہ یہاں پر نہیں ملے گی آپ کو کھڑے ہونے کی, اتنا حج ہوتا ہے. الحمدللہ میں نے اس سال اللہ پاک نے مجھے حج کرایا ہے الحمدللہ. یہ میرے اللہ پاک کی کرم نوازی ہے. اور میں نے اللہ پاک سے میں نے کہا تھا کہ یا اللہ مجھے اس سال حج کرا دے. اللہ پاک نے اتنا یہاں سختی تھی کہ سختی کی انتہا تھی.
लोग पकड़ पकड़ के पांव कहां का फेंक रहे थे, लेकिन ये मेरी माँ की दुआ और ये मेरे अल्लाह पाक की मदद है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा आपके सामने, आपके दाएं तरफ देखें, सारे मैदान अरफात है। ये एंगल को शहर में जितनी जगह है, ये जितने दरख्त लगे हैं, ये सारे मैदान अरफात की जगह भाई। अभी आपको यहाँ दिखाएंगे एक सफेद कलर की छतरी होगी, सफेद कलर की छतरी होगी, वही मेट्रो ट्रेन का स्टेशन है। मेट्रो ट्रेन का स्टेशन ये वही है, जब हाजी जब हज पे आते हैं तो इसी मेट्रो ट्रेन स्टेशन में बैठते हैं, इसी मेट्रो ट्रेन में बैठते हैं भाई। ये मेट्रो ट्रेन में क्यों बैठा जाता है? जो हाजी हजरात, जो बुजुर्ग होते हैं, जो चल नहीं सकते, जो बीमार होते हैं, उन्हें मेट्रो ट्रेन में लाया जाता है। आपके दाएं तरफ आपको दिखाएंगे सफेद कलर की छतरी होगी, ये मेट्रो ट्रेन का स्टेशन है भाई। इसे कहते हैं ये अरफात में ये 4 स्टेशन है, मैदान अरफात, मैदान मुजल्फा, वादी मिना और जुमरात। ये 4 स्टेशन है माशाल्लाह। ये देखें आपके दाएं तरफ देखें माशाल्लाह, इसे कहते हैं मेट्रो ट्रेन का स्टेशन। जब अरफात से हाजी अदा निकलते हैं, फिर वो ट्रेन सीधे लेके जाती है वादी मुजल्फा में, फिर वादी मुजल्फा से निकलते हैं, फिर सीधे सीधा वादी मिना में, फिर वादी मिना से निकलते हैं, फिर सीधे जुमरात जाते हैं जहाँ शैतान को कंकरी मारी जाती है, फिर वहां तक ये ट्रेन जाती है हमारी। ये हज में सिर्फ हज के दौरान चलती है, हज के बाद ये बंद हो जाती है जी। आपको ध्यान देते कि ये सफेद जो छतरी दिखाई दे रही है, ये है मेट्रो ट्रेन का स्टेशन। जब हाजी अदा जब हज में आते हैं इस मस्जिद में, हज के दौरान मस्जिद निमरा में जब हज अदा करते हैं, आपको येलो कलर का बोर्ड दिखाई दे रहे होंगे। बस येलो बोर्ड से अगर आपका एक कदम भी पार होगा, आपका हज अदा नहीं होगा। इस येलो बोर्ड से अब आपका एक कदम भी पार होगा, आपका हज अदा नहीं होगा मेरे भाई। इसलिए अगर अल्लाह पाक आपको हज नसीब फरमाए, अगर आप लोग आए, इसी बोर्ड के अंदर अंदर आपने रहना है, बाहर नहीं जाना। ये जो बोर्ड आपको दिखाई दे रही है, जितने भी पीले रंग के बोर्ड है, ये आपको अरफात की हदूद दिखा रहे हैं। यहाँ तक हदूद है अरफात की। जी जो बताया अरफात लिखा हुआ है, ये जो आपको बोर्ड दिखाई देंगे येलो कलर के, ये वहां तक मैदान अरफात की हदूद शुरू होती जाएगी। जब हज पे आते हैं, इसी मैदान अरफात के इसकी बोर्ड के अंदर अंदर रहते हैं, बाहर नहीं आते जी। आप बताए तो देखें वो मेट्रो ट्रेन आ रही है, ये देखें यही मेट्रो ट्रेन है भाई। आप बताए तो देखें यही मेट्रो ट्रेन आ रही है, हज के दौरान जब हज में चलती है। माशाल्लाह खुश नसीब है आप, माशाल्लाह आपको देख रहे हैं, क्या बात है भाई। ये तो वहाँ अपने एक साइड में लगी होती खड़ी होती है माशाल्लाह। ये तकरीबन 5-6 है। ये वैसे घूम रही है, वैसे घूमती रहती है ताकि घूमरे जो आते हैं ना, घूम रही है आज जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मस्जिद निमरा के करीब पहुंच चुके हैं। आपके उल्टे हाथ आपको दिखाएंगे मस्जिद निमरा, जिसके 6 मीनार 3 गुंबद। इस मस्जिद का अपने येलो कलर का बोर्ड देख रहे हैं, 3 गुंबद, 2 मीनार मैदान अरफात से बाहर है और 4 मीनार मैदान अरफात के अंदर है मेरे भाई। 4 मीनार मैदान अरफात के अंदर है और 2 मीनार 3 गुंबद मैदान अरफात से बाहर है। आपके उल्टे हाथ देख रहे हैं, बिल्कुल येलो कलर का बोर्ड दिखाई देगा आपको सामने, देखे माशाल्लाह। जी हम लगे बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको पीले रंग का, 3 गुंबद, 2 मीनार मैदान अरफात से बाहर है और 4 मीनार मैदान अरफात के अंदर है। सब मैदान अरफात के अंदर आ चुके हैं, हम सब मैदान अरफात के अंदर आ चुके हैं। इस मस्जिद में गाड़ी हम खड़ी करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए मेरे भाई। तमाम हाजिर से गुजारिश है कि जाएं, जाके ज़ियारत करें, अगर किसी का वुज़ू हो तो 2 रकात शुक्राना की नफ़ल अदा करें।